اگر کسی علاقے کے چند لوگ مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے تو وہ ناممکن کام کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کام سر انجام دینے کے لیے ان میں نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق، ایمانداری اور لگن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے۔ اسی سوچ کو سامنے رکھ کر بڑنگ کے چند اشخاص نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے گاؤں کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ 15 دسمبر 2017 کو بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بڑنگ کا تعارف کراتا چلوں۔ بڑنگ آزاد کشمیر کے ضلع بمبر میں واقع ہے۔ یہ چب راجپوت قبیلے کا رقبے اور آبادی کے اعتبار سے آزاد کشمیر کا تقریباً سب سے بڑا گاؤں ہے۔ بڑنگ کے لوگ جرأت مند، دلیر، بہادر اور مہمان نواز ہیں۔ بڑنگ کے رجسٹرڈ ووٹ 7200 ہیں اور یہ 1500 گھرانوں پر مشتمل ہے۔ بڑنگ کی آبادی اکٹھی آبادی ہے، یہ کوئی منتشر آبادی نہیں۔ بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کی مالی معاونت بڑنگ کے لوگوں نے ہی کی، خاص طور پر جو بیرون ممالک روزگار کے سلسلے میں بڑنگ کے لوگ مقیم ہیں، انہوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اسی وجہ سے بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کے ارکان سرپرست اعلیٰ کمانڈر عبدالعزیز صاحب، سرپرست محمد ارشاد دکاندار، ڈپٹی چیئرمین امجد رضا صاحب، صدر کمیٹی صوفی امجد اقبال صاحب، ڈائریکٹر حافظ انصر محمود صاحب، نائب صدر حافظ نصیر عاشق صاحب، جنرل سیکرٹری رضوان عارف صاحب، سیکرٹری مالیات پروفیسر انصر صاحب، لیگل ایڈوائزر فاخر حسن صاحب، معاون قاری محمد بوٹا صاحب۔ تمام ارکان کا جمعے والے دن جمعہ کی نماز کے بعد قرآن پاک پر حلف ہوا کہ تمام ارکان ویلفیئر سوسائٹی کا کام اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کریں گے اور اپنے کام میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہ رکھیں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ویلفیئر سوسائٹی کا سب سے پہلا منصوبہ شجر کاری مہم تھی۔ شجر کاری مہم کے دوران 1200 پودے بما آہنی جنگلے لگائے گئے۔ تمام پودوں کی مناسب دیکھ بھال کی گئی اور اس وقت تمام پودے 15 سے 20 فٹ کے تناور درخت بن چکے ہیں۔ شجر کاری مہم کے دوران ہمیں اپنے میڈیا ایڈوائزر کی ضرورت پڑی تو ویلفیئر سوسائٹی نے اپنے مشترکہ اجلاس میں نعمان احمد ولد سفیان کو بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کا میڈیا ایڈوائزر مقرر کیا۔ بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کا دوسرا کام گاؤں کی صفائی کے لیے ایک لوڈر رکشہ خریدا، جس کے ساتھ ایک ڈرائیور اور 2 سویپر ہوتے ہیں۔ یہ رکشہ صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک گاؤں کا تمام کچرا گاؤں سے اٹھا کر دور ویرانے میں دفناتا ہے۔ ابھی ایک اور رکشہ بھی خریدنا ہے۔ بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کا تیسرا کام جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، 2 عدد ایمبولینسز خریدیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ دونوں ایمبولینسز جدید سسٹم سے لیس ہیں اور 24 گھنٹے مریضوں کی خدمت میں پیش ہیں۔ بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کا چوتھا کام مین روڈ پر مسافروں کے لیے 6 بس سٹاپ بنوائے۔ ہمارا 5واں کام گاؤں میں 3 عدد واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے۔
ہمارا چھٹا کام لوگوں کو ٹھنڈے پانی کی دستیابی کے لیے 6 عدد واٹر کولر مختلف جگہوں پر نصب کروائے۔ 7واں کام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی پلیٹس تقریباً 1500 ہر گھر کے دروازے پر ایک پلیٹ نصب کروائی۔ ہمارا 8واں کام اقوال زریں کی 100 پلیٹیں مختلف جگہوں پر لگوائیں۔ ہمارا 9واں کام مقدس اوراق کو محفوظ بنانے کے لیے 1000 ڈبے مختلف جگہوں پر نصب کروائے۔ ہر ماہ کی 26 تا 28 تاریخ کو ہمارے نمائندے مقدس اوراق ان ڈبوں سے خالی کر کے محفوظ جگہ پر دفنا دیتے ہیں۔ ہمارا 10واں کام مقدس اوراق کو محفوظ جگہ پر دفنانے کے لیے بڑنگ کے قبرستان میں ایک قرآن محل بنایا۔ ہمارا 11واں کام گاؤں کی گلیوں و نالیوں کی ریپیرنگ کروائی۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 12واں کام ہر سال شجر کاری مہم کے دوران تقریباً 2 سے 3 ہزار پھلدار اور پھولدار پودے مفت لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہمارا 13واں کام گاؤں کے 2-4 گھرانے ایسے تھے جن کے گھر ابھی پانی کے نلکے نہ تھے، ان کو پانی کے نلکے لگوا کر دیے۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 14واں کام کچھ گھروں میں ٹوائلٹس کا مناسب انتظام نہ تھا، ان لوگوں کو ٹوائلٹس، ٹینکیاں اور جدید قسم کا سسٹم لگوا کر دیا۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 15واں کام گورنمنٹ کے اسکولوں کو فرنیچر اور ضروری سامان لے کر دیا۔ ہمارا 16واں کام غریب و نادار بچوں و بچیوں کو کتابیں، یونیفارم اور بستے لے کر دیے۔ 17واں کام سرکاری ڈسپینسریوں میں ادویات لے کر دیں۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 18واں کام ہر رمضان میں غریب اور نادار لوگوں میں مفت راشن تقسیم کرتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ گزر جائے گا یہ وقت، دور نیا آئے گا، گزر جائے گا یہ وقت، دور نیا آئے گا، مورخ جب بھی لکھے گا تاریخ ہمیں وہ باب بنائے گا۔ وقت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ویلفیئر سوسائٹی میں مزید 2 افراد کا اضافہ کیا۔ حاجی راجہ محمد اسلم صاحب، آپریشن سپروائزر بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی، عطاء المصطفیٰ صاحب، مشیر خاص بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی۔ بڑنگ ویلفیئر سوسائٹی کا اگلا کام تمام گاؤں کے لڑکوں کی بلڈ گروپنگ کروائی۔ ہمارا 20واں کام منشیات و دیگر سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے مثبت اقدامات کیے۔ ہمارا 21واں کام مستحق افراد کی مالی امداد کی۔ ہمارا 22واں کام تعلیم کے فروغ کے لیے واکس کروائیں۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 23واں کام ایمبولینسز و رکشا کی پارکنگ کے لیے شیڈ بنوایا جو گاؤں کے دیگر مشترکہ مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ہمارا 24واں کام پرندوں کے دانے و پانی کے لیے 500 برڈ سٹینڈ لگوائے۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 25واں کام عیدگاہ و جنازہ گاہ کی مرمت کروائی، چھت پر پین بجلی ڈلوائی، پلر نئے سرے سے تعمیر کروائے، نئی لائٹیں، پنکھے اور جدید ساؤنڈ سسٹم لگوایا۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 26واں کام مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے پانی پینے کے لیے گاؤں کے مختلف حصوں میں 8 تالاب بنوائے۔ 27واں کام ایک بار تمام گاؤں کی مکمل صفائی کروائی۔ اس کام میں 12 ٹریکٹر اور 2 ایکسیویٹر استعمال ہوئے اور تمام گاؤں کا کچرا اٹھا کر دور ویرانے میں دفنا دیا گیا۔ ویلفیئر سوسائٹی کا 28واں کام سال میں 2 دفعہ موسمی کیڑے مار سپرے کرواتے ہیں۔ 29واں کام مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو تعریفی اسناد دی جاتی ہیں۔ 30واں کام گاؤں کی مشترکہ زمین پبی یعنی جنگل میں
2 लाख पौधे लगवाए और मज़ीद 20 लाख पौधे अभी लगवाने हैं। हमारा 31वां काम, हर साल शुहदा की कब्रों पर सलामी दी जाती है और इनकी फैमिलीज़ को तोहफ़े दिए जाते हैं। वेलफेयर सोसाइटी का 32वां काम, हर बड़ी ईद पर जानवरों की आलाइशें लोगों के घरों से उठाते हैं और दूर वीराने में दफना दी जाती हैं। वेलफेयर सोसाइटी का 33वां काम, गरीब व नादार बच्चियों की शादी के लिए जहेज़ और माली मामनत करना। वेलफेयर सोसाइटी का 34वां काम, गांव की तमाम गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं। वेलफेयर सोसाइटी का 35वां काम, मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से मुस्तहिक घरानों को, तकरीबन 400 घरानों को 2 माह का राशन और माली मदद की गई। वेलफेयर सोसाइटी का 36वां काम, आवाम में शऊर व आगाही, कोरोना वायरस मुहिम के दौरान मास्क, सैनिटाइज़र तकसीम किए गए। इन तमाम कामों को सर अंजाम देने के लिए ब्रिंग के तमाम लोगों ने हमारे साथ भरपूर तावन किया। ब्रिंग वेलफेयर सोसाइटी तमाम अहलियाने ब्रिंग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। इन कामों के अलावा बेशुमार कामों की प्लानिंग है। अल्लाह ताला की मखलूक की भलाई के लिए काम किया है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अपने लिए तो हर कोई काम करता है, मगर इंसान वो है जो दूसरों के लिए काम करे। अल्लाह ताला हम आप सब को भलाई का काम करने और भलाई के काम की हमायत करने की तौफीक दे, आमीन। इसी शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खूने जिगर दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, खूने जिगर दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वस्सलाम।